قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، صحیح معنوں میں عقیدے صحیح ہو، عقیدے کے لحاظ سے ایمان کی حالت میں جب وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کر رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے جسے ہم نے کھلونا بنایا ہوا ہے۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کے اندر اس کا دھیان کہیں اور ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ نماز کے اندر کاروبار کو یاد کر رہا ہے، کوئی پیسوں کو یاد کر رہا ہے، کوئی گھر کو یاد کر رہا ہے، کوئی بازار کو یاد کر رہا ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ اتنی بڑی عظمت، اتنی بڑی شان کہ سبحان اللہ، ہماری نماز پڑھنا کیا نماز ہے؟ صحابہ پر تیر برس رہے ہیں، صحابہ نماز ترک نہیں کرتے، قربانیاں پیش کر رہے ہیں، نماز نہیں چھوڑتے، گردنیں کٹوا رہے ہیں، نماز نہیں چھوڑتے، سجدوں میں سر کٹوا رہے ہیں، نماز نہیں چھوڑتے۔ ہر میدان میں، ہر بازار میں، ہر جگہ پر صحابہ کرام نماز ایسی ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی رشک آ جاتا ہے کہ لوگوں، نماز دیکھنی ہے تو نبی کے صحابہ کی نماز دیکھو۔ میرے دوستو، ہم نے قرآن پڑھنے کو مذاق بنا لیا ہے، نماز پڑھنے کو مذاق بنا لیا ہے۔ بازار، شادی حال لوگوں سے بھرے ہیں، اللہ کے گھر خالی ہیں۔ ایک نمازی مجھے کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو دعوت دی، بھائی کھلے میدان میں نماز استسقاء ادا کی جائے گی، بارش نہیں ہو رہی تو نماز استسقاء ادا کی جائے گی، سب لوگ جمع ہو جائیں۔ اب وہ تاجر آدمی ہے تو وہ کل اپنا دکھ بیان کر رہا تھا میرے سامنے، سفید ریش بزرگ تاجر کہنے لگا، حضرت میں نے لوگوں کو دعوت دی، جو سنت عمل ہے نماز استسقاء ادا کرنی ہے، تو میں نے سمجھا تھا کہ میدان بھر جائے گا، 7 لوگ تھے نماز پڑھنے والے۔ استغفر اللہ۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت تو ہم دے رہے ہیں، کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ قبر میں جائیں گے کیا منہ دکھائیں گے؟ اور جب اس میدان میں جائیں گے، اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو کیا منہ دکھائیں گے؟ جنت اتنی آسان ہے، اتنی آسان ہوتی تو صحابہ کرام قربانیاں نہ دیتے، اتنی آسان ہوتی تو صحابہ کرام نمازوں میں سر نہ کٹواتے، اتنی جنت آسان ہو جائے۔ میرے دوستو، بزرگوں، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، خود بھی نیک اعمال کرے اور اپنی اولاد کو بھی نیک اعمال کی تلقین کرتے رہیں، اپنے دوست احباب کو بھی نیک اعمال کی تلقین کرتے رہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی نیک اعمال کی تلقین کرتے رہیں۔ جب یہ عمل کریں گے
تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو خوبصورت عطا فرمائیں گے، خوبصورت بنا دیں گے۔ تو اس لیے قرآن مجید نے جو فرمایا ہے، حدیث نبوی نے جو فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ فیس بکوں پر، نیٹ پر ہم یہ نیکی والے کام کرتے ہیں، جب فرض نماز کا وقت آتا ہے تو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی نیٹ پر درود شریف بھیج رہا ہے، اچھا عمل ہے۔ کوئی کسی دوست کو تسبیحات بھیج رہا ہے، اچھا عمل ہے۔ کوئی اپنے دوست کو سورہ فاتحہ بھیج رہا ہے، اچھا عمل ہے۔ لیکن جو سب سے بڑا عمل ہے فرض نماز، وہ چھوڑ دے تو وہ جتنے بھی نیکی کے کام کر رہا ہے فیس بک پر، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جذبہ ایمانی عطا فرمائے، جذبہ ایمانی عطا فرمائے، قرآن مجید سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ میرے محبوب تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو میں نے کتاب پر آپ پر نازل فرمائی، اور نماز کو قائم کیجئے۔ یا اللہ کس لیے؟ ان الصلاۃ تنہا، نماز عن الفحشاء والمنکر، نماز ایسی عبادت ہے، نماز ایسی گلدستہ نعمت ہے، نماز جیسی کوئی نعمت نہیں، نماز جیسا کوئی فریضہ نہیں ہے۔ نماز ایسا عمل ہے جو انسان کو بے حیائی سے بچاتی ہے، برائی سے بچاتی ہے۔ جب انسان ایمان کی حالت میں وضو کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا جب میرا بندہ وضو کرنے شروع ہوتا ہے، ایک ایک قطرہ نیچے گرتا ہے، جب ایک قطرہ وضو کا نیچے گرتا ہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کو سبحان اللہ۔ ایمان کی حالت میں شرک نہ کیا ہو، بدعت نہ کی ہو، ایمان کی حالت میں جب وہ وضو کرتا ہے ایک ایک قطرہ نیچے گرتا ہے، جتنے قطرے نیچے کرتے ہیں میں ان کے بدلے ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب وضو کی حالت، جب وضو کر کے آتا ہے مسجد میں آ کر عبادت کے لیے بیٹھ جاتا ہے، جس مقصد کے لیے آ رہا ہے اس عبادت کو ضائع نہیں کرتا،
میرا ذکر شروع کر دیتا ہے، نماز ادا ہونے تک نماز کا وہ انتظار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ جب نماز کا انتظار کرتا ہے، میرے ذکر میں رہتا ہے، میری عبادت میں رہتا ہے، میں اس کو دگنا ثواب پہنچا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جو بندہ نماز کا انتظار کرتا ہے، خشوع اور نیت کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، نیک عمل کے ساتھ، سکون سے میرے گھر میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس بندے سے بہت راضی ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں اس بندے سے پیار کرنے لگ جاتا ہوں، جب وہ آتا ہے میرے گھر سے پیار کرتا ہے، میرے گھر کی چٹائیوں سے پیار کرتا ہے، جب وہ اس نیت سے بیٹھتا ہے تو میں اس کے دل میں سکون اتار دیتا ہوں، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے دل میں سکون اتار دیتا ہوں، جب وہ زبان سے یہ لفظ کہتا ہے کھڑے ہو کر اللہ اکبر، سبحان اللہ کہہ دو، سبحان اللہ، اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے، اتنی اونچی آواز سے کہو کہ آپ کے سینے سے ٹھنڈ ختم ہو۔ اللہ اکبر، کتنا خوبصورت لفظ ہے، سبحان اللہ، کبھی غور نہیں کیا ہم نے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ کہہ دو، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے، سبحانک اللہم پڑھنا شروع کر دیتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اپنے بندے کی ادا اتنی پسند آئی، سبحان اللہ، مجھے اپنے بندے کی ادا اتنی پسند آئی، جب وہ عقیدے کے لحاظ سے ایمان کی حالت میں ساری چیزوں کو، دنیا کی چیزوں کو، دنیا کے معاملات کو ترک کر کے میری بارگاہ میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، عاجزی کے ساتھ ایسے کھڑا ہو جاتا ہے جب ایک بندہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے ملزم کی شکل میں اور جج کے سامنے بڑے عاجزی سے کھڑا ہوتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ نے فرمایا جب میری عدالت میں آ کر جو سب سے بڑی عدالت، پاکیزہ عدالت میں آ کر کھڑے ہو کر میری عبادت کرتا ہے، اللہ نے فرمایا وہ بندہ مجھے بڑا پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ جب بندہ میری عبادت کرتا ہے عاجزی کے ساتھ، تکبر غرور سارا چھوڑ کر آ جاتا ہے، عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک، اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اللہ نے فرمایا میں اس بندے سے راضی ہوتا ہوں، اس بندے سے ملاقات کرتا ہوں۔ سبحان اللہ کہہ دو، سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنے عظیم کلمات ہیں، سبحان اللہ، کبھی غور نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بلند آواز سے کہہ دیں، آواز نہیں آئی۔ وہ بندہ بڑا کنجوس ہوتا ہے کہ آقا دو جہاں کا نام آئے تو کنجوسی کریں آپ۔ جی بلند آواز سے کہو صلی اللہ۔ ابھی بھی مزہ نہیں آیا نا، اور اونچی آواز سے، اور اونچی آواز سے، جی اور اونچی آواز سے۔ یہ پیر ودائی اڈے میں چلے جائیں نا، کتنی اونچی بولی لگا رہے ہوتے ہیں، سپیکر کی ضرورت پڑتی ہے۔
اتنی اونچی آواز سے کہو کہ آپ کی زبان مبارک ہو جائے. ہاں صلی اللہ اور اونچی آواز سے، اور اونچی آواز سے. مزہ نہیں آئے یار. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے صحابہ کھڑے ہیں. کیا شان اس امام الانبیاء کی کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ مقتدی صحابہ. سبحان اللہ. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں، نماز کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور جب روتے ہیں آنسو بہاتے ہیں. سبحان اللہ. ہمارے تو آنسو بھی نہیں نکلتے نا جی، ہمارے تو آنسو بھی نہیں نکلتے. آنسو بہاتے ہیں. حدیث مبارکہ جب آنسو بہاتے یوں محسوس ہوتا ہے جس طرح پانی ابل رہا ہوتا ہے، اس کی آواز آتی ہے. اللہ قرآن پڑھتے ہوئے آقا دو جہاں ایسے روتے، رکت کے مناظر کہ جس طرح پانی ابل رہا ہوتا. سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھتے یوں کھڑے ہوتے جیسے ٹانی کھڑی ہوتی ہے ایک جگہ پر. اور دیکھیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، خنجر لگتا ہے، نماز نہیں توڑتے. سبحان اللہ. نماز نہیں توڑتے. میرے دوستو، میری نماز کیا، آپ کی نماز کیا؟ اللہ کے پیغمبر کی نماز دیکھیں، صحابہ کی نماز دیکھیں. کوئی کہتے ہیں میں فلانے کا ملنگ ہوں، فلانے کا ملنگ ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھتے، جب نماز قریب آتی تو آپ کے جسم میں عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی، کم کبھی طاری ہو جاتی. جس طرح انسان کو بخار ہوتا ہے، اس کا جسم گھبرانے شروع ہو جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز کے لیے آتے، نماز کا قریب وقت ہوتا، کم کبھی طاری ہو جاتی، لرزہ طاری ہو جاتا کہ اللہ کی برگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے جا رہا ہوں، پتہ نہیں میری کیا حالت ہوگی، کیا امتحان ہوگا، میری نماز قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. میرے دوستوں بزرگوں، ہماری کیا نمازیں ہیں، نعوذ باللہ. ہم تو ٹکرے مارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں. اللہ کے برگاہ میں ہم کیا نہ کیا کام کرتے ہیں، ہمارے دھیان کہاں ہوتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسی نماز کو لے کر جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ. جی آپ کی شہادت کب ہوئی؟ فجر کی نماز میں. فجر کی نماز میں شہادت پائی، اور اس نماز کو لے کر جائیں گے. جس کا عقیدہ حضرت علی والا ہوگا وہ جنت میں جائے گا. کہہ دو سبحان اللہ. جس کا عقیدہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ والا ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ وہ کہاں جائے گا؟ اب یہ جو کہتے ہیں ہم علی کے ملنگ ہیں جی، ہیں جی، نماز نہیں پڑھتے، ایسے ہی ہے، نماز نہیں پڑھتے. وضو بولو، وضو نہیں کرتے. کئیوں نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، کئیوں نے نہیں پہنے ہوتے، تو کہتے ہیں ہم علی کے ملنگ ہیں. وہ کہاں جائیں گے جی؟ جن کا عقیدہ ہی نہیں ہے، جن کا ایمان ہی نہیں ہے، جن کا وضو ہی نہیں ہے، جن کی نماز ہی نہیں ہے، وہ کہاں جائیں گے؟ جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں.
میرے دوستو، آج ہماری نمازیں نہیں ہیں، اللہ ہم سے ناراض ہے۔ بارش نہیں ہو رہی، اللہ ہم سے ناراض ہے۔ نماز ہم ٹائم پر نہیں پڑھتے، نمازیں قضا کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے من اقامہا فاقام الدین، جس نے نماز قائم کی، اللہ اکبر، جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کیا، سبحان اللہ کہہ دو۔ جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کیا، اس نے دین کے گلشن کو آباد کیا۔ اور جو اللہ تعالی کے گھر کو آباد کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کی زندگی کو آباد کر دیتا ہوں، اس کے ماحول کو آباد کر دیتا ہوں، اس کے گھر کو آباد کر دیتا ہوں، اس کے محلے کو آباد کر دیتا ہوں، اس کے بازار کو آباد کر دیتا ہوں۔ بازار والے نمازی بن جائے، گھر والے نمازی بن جائے، ماحول نمازی بن جائے، یہ سارا گھرانہ دین کا گھرانہ بن جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں اپنے رحمت کو کھولتا ہوں، پھر اس پر رحمت نازل کرتا ہوں۔ اور جس گھر کے اندر نماز نہیں ہے، جس بازار میں نماز نہیں ہے، شیطانی کام ہو رہے ہیں، جن گھروں پر ماں بیٹیوں کے سروں پر دوپٹہ نہیں ہے، بازاروں میں جاؤ ماں بیٹیوں کے سروں پر دوپٹہ نہیں ہے، بیوی خاوند سے حیا نہیں کرتی، خاوند کے سامنے دوپٹہ نہیں اوڑھتی، دیور کے سامنے دوپٹہ نہیں اوڑھتی، بھائیوں کے سامنے دوپٹہ نہیں اوڑھتی، تو اللہ کی رحمت کیسے آئے؟ اللہ کا عذاب ہی تو آئے گا کہ ہم دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، نماز کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایمان سے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ مسلمانوں، تمہارے گھروں میں کتنی عورتیں نماز پڑھتی ہیں؟ اٹھاتے رہتے نہیں اٹھتی، فجر کے وقت اللہ ماشاءاللہ بہت کم لوگ مسجد میں جاتے ہیں، بہت کم لوگ۔ اللہ اکبر، میں قربان جاؤں صحابہ پہ۔ 5 منٹ ہے میرے پاس، توجہ ادھر کریں۔ صحابہ پہ قربان جاؤں، آنکھیں نبینی ہے، دل ایمان سے منور، آنکھیں نہیں ہے دل ایمان سے منور، فجر کے وقت آ رہے ہیں معصوم بچوں کے ساتھ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے یہ لفظ سنے کہ جو مسجد میں آ کر عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ بڑے بڑے محلات سے بھی افضل، بڑے بڑے گھروں سے بھی افضل، سبحان اللہ، جو اللہ کی برگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہوتا ہے، جو گھر کی نماز ہے ان نمازوں سے وہ سجدہ افضل جو اللہ کی برگاہ میں آ کر پیش کرتا ہے۔ صحابی رسول، نبی نے صحابی جب دن کو آتے ہیں بچوں کے سہارے مسجد میں آ جاتے ہیں، جب رات کو اندھیرا ہوتا ہے دیواروں کو ہاتھ لگا لگا کر مسجد میں داخل ہوتے ہیں، آنکھوں سے معذور صحابی فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری درخواست ہے۔ ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درخواست پیش کرتے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ دن کو میں بچوں کے سہارے مسجد میں آ جاتا ہوں، جب اندھیرا ہو جاتا ہے پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں، بڑی مشکل میں مسجد میں آتا ہوں، بڑی دقت ہوتی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں، جو روشنی والی نماز ہے
راتوں میں مسجد میں آ جایا کرتا ہوں بچوں کے سارے، جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد کی نماز کی فضیلت یہ ہے وہاں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ مسجد کی فضیلت یہ ہے کہ وہاں پر محمد الرسول اللہ موجود ہوتے ہیں۔ جب میرے صحابی تو نماز پڑھنے مسجد میں آئے گا، رسول اللہ کے ساتھ مصافحہ کرے گا، اس کا بھی ثواب، صحابہ کی صف میں کھڑا ہوگا، اس کا ثواب الگ، فرشتوں کی آمین شامل ہوگی، اس کا ثواب الگ۔ یہ سارے ثواب تو گھر میں نہیں لے سکتا، یہ مسجد میں ہی تجھے ملیں گے۔ جب صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پیغام سنا، ایک دن بھی اس نبی نے صحابی نے گھر کے اندر نماز نہیں پڑھی۔ کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ ہماری کچھ شکلیں ہیں اللہ کی برگاہ میں پیش کرنے والی، بولیں تو پھر اللہ کا عذاب کیوں نہ ہو؟ بارش کیوں؟ کدھر ہے بارش؟ بتائیں آپ میرے دوستو۔ ہمارے گناہ اتنے بھر چکے ہیں، قبر کا کیا حال ہوگا؟ ہیں جی اسی کہنے مشرک جڑے بخشیا نہیں جاسی، اسی بخشے جاواں گے؟ ساڑھے جڑے کرتوت گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، کیوں بیٹھے ہوئے؟ نماز کھڑی ہوگی تو جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ صحابہ کرام چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے تھے کہ نیکیاں بڑھ جائیں۔ اللہ اکبر، نیکیاں بڑھ جائیں۔ مسجد نزدیک ہوتی تو چھوٹے قدم اٹھاتے، نیکیاں بڑھ جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے عمل دیکھیں، ہم گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، کیوں بیٹھے ہو؟ کیوں بیٹھے ہو بھائی؟ یہ نماز کھڑی ہوگی تو جائیں گے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ سے توبہ کرو میرے دوستو، توبہ کرو۔ کرو گے توبہ؟ نہیں کرنی؟ اپنے بچوں کو نمازی بناؤ گے؟ اچھا بولو جی۔ دیکھیں بازاروں میں سگریٹ پینے کا ٹائم ہے، نماز کا کو کپڑے پلیت ہیں۔ استغفر اللہ۔ کتنی ہماری مائیں بہنیں ہیں سر پہ دوپٹہ نہیں ہے۔ جس گھر کے اندر موبائل بچیوں کے پاس آ گیا، وہ بچی کبھی آپ سوچیں کہ وہ باپ کی بات مانے گی، ماں کی بات مانے گی؟ آج ہمارے رشتے کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ ہماری بچیوں کو کیوں طلاقیں ہو رہی ہیں؟ جاؤ تھانے میں جاؤ، تھانے بھرے ہوئے نعوذ باللہ۔ ہماری عزتیں تھانوں میں چلی گئی ہیں، بتائیں۔ ہماری مائیں بہنیں تھانوں میں جا چکی ہیں جی۔ تو ہم کب ٹھیک ہوں گے؟ یہ جتنے بیٹھے ہوئے میرے سمیت توبہ کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے؟ بولتے نہیں ہو جی۔ بیٹیاں کن کی ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں نا، بیٹیاں کن کن کی ہیں؟ ماشاءاللہ۔ اپنی بچیوں کو پردہ کرائیں گے؟ کہہ دو انشاءاللہ۔ نمازی بنائیں گے انشاءاللہ؟ ایک بچی نمازی بن گئی، پورے گھر میں برکت ہی برکت۔ سبحان اللہ۔ جس بچی نے ان ماؤں کا ادب کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ادب کیا، شوکت خان ہونی آن دی لوڑ نہیں سی تیری، تو سیٹھ آدمی ہے، پیسے چھاپ باہر بہ کے، پھر کہنے جی کم کوئی نہیں، اے ٹائم تیرا آن دے تھے۔ سامنے صوفی بن جاتے، پچھو کوفی بن جاتے۔ میرے دوستو، اپنی بیویوں کو پردہ کراؤ، 5 وقت کا نمازی بناؤ۔ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جن گھر کے اندر بیویاں قرآن پڑھنے شروع ہو جائیں، نماز پڑھنے شروع ہو جائیں، وضو کی حالت میں کھانا بنائیں، کھانے میں برکت، جدھر اٹھیں گی ادھر برکت، بیماری ختم ہو جائے گی، اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا۔ یہ کام شروع کر دو، اس سے بڑا تعویذ کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔
میرے دوستو اپنی بچیوں کو قرآن پڑھاؤ. قرآن پڑھنا نہیں آتا تو تکرار ہم بڑے بڑے کرتے ہیں, بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمیں. یہ دیکھیں بارش نہیں ہو رہی, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسپتال بھرے ہوئے ہیں جی مریضوں سے اسپتال بھرے ہوئے. بتاؤ اب آپ سمجھے گولیوں سے شفا ملے گی؟ بولو, گولیوں سے شفا ملے گی؟ ڈاکٹروں کی تو دیہڑی لگ رہی ہے, کسائیوں کی تو مزے ہیں. ہمیں تو اللہ کے گھر میں دیتے ہوئے شرم آتی ہے نا, تو کسائیوں کو جب دیتے ہیں جی, کوئی پیٹ کاٹ رہا ہے, کوئی کیا کاٹ رہا ہے, اپنے اپنے نسخے دے رہے ہیں جی. رنگ رنگ کی ڈبیاں دیکھتے ہو تو کہتے ہیں ایسے شفا ہے. شفا اس وچ نہیں ہے. شفا کس میں ہے؟ من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین. اللہ فرماتے ہیں میں اس پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہوں جس بندے کا خالصتاً تعلق میرے ساتھ ہوتا ہے, اسے میں شفا دیتا ہوں. نہیں درد ہوندا ہے تے اللہ کو معافی منگنی جی, پریشانی آوے تے اللہ کو معافی منگنی, مصیبت آوے تے اللہ کو منگنا, تے جدو خوشحال ہوئیے تے اللہ کو نہ منگیے. میرے دوستو بزرگوں وہاں پر عذاب ہی آتے ہیں. اس لیے اللہ سے معافی مانگو. اپنے گھروں کے میں قرآن کی تلاوت شروع کراؤ, بیویوں کو نمازی بناؤ, بیویوں کو حیا سکھاؤ, بیویوں کو پردہ سکھاؤ. سنت پر چلنا تمہارا کام ہے. رحمتوں کا ایک لمحے میں کن کہہ کر رحمت عطا کرنا یہ میرے اللہ کا کام ہے. وہ تو کن کہتا ہے ہو جاتا ہے, لیکن وہ رب کہتا ہے ایمان ایسے لے کر آؤ جیسے صحابہ لے کر آئے, گفتگو ایسے کرو جس طرح صحابہ نے کی, اخلاق ایسے پیش کرو جس طرح صحابہ نے کیا, محبت ایسے پیش کرو جس طرح صحابہ نے کی ہے. گالیوں کو ختم کر دو, غیبتوں کو ختم کر دو, حسدوں کو ختم کر دو. اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیں گے, رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا, رحمت کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی. میرے دوستو یہی اعمال ہے. نماز قائم کرو, نماز نہ چھوڑو. یہ اللہ سے وعدہ کرو, نماز نہ چھوڑو تو برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. اللہ نے فرمایا نماز ادا کرو اور پھر میری راہ میں خرچ کرو. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. ہیں جی, نماز ادا کرو, زکوٰۃ ادا کرو. تو میرے دوستو اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نمازی بنائے, نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور صحیح معنی میں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ زکوٰۃ کے مہینہ شروع ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راہ پر لگانے کی توفیق عطا فرمائے. جو پہلے آئے وہ پہلے اجر پائیں گے, جو بعد میں آئے وہ بعد میں اجر پائیں گے, اور جو بہت دیر سے آئے وہ دیر سے اجر پائیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ کی برگاہ میں جلدی آنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.